کسی بھی انسانی اکائی یعنی کسی بھی انسانی یونٹ کے اندر اس کو مستحکم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر مشورہ لیا جائے، وہاں پہ صرف آرڈر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہونے کے عنوان سے کسی کو آرڈر دے سکتا ہوں، لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر مستحکم بنے، یہ سسٹم مضبوط ہو، تو یہاں پر صرف آرڈر نہیں دینا بلکہ یہاں پر مشورت بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، فائنل فیصلہ میرے اختیار میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے گھر والوں سے مشورت، حتیٰ بچوں سے مشورت، یعنی اگر بچے جوان ہو چکے ہیں تو ان سے مشورہ کیا جائے کہ بھائی یہ مسائل درپیش ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور بالخصوص میاں اور بیوی کے درمیان مشورے کے ذریعے اس چیز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ خداوند متعال سنگین ترین مسائل کے اندر رسول اللہ کو حکم دے رہا ہے کہ وشاورہم فی الامر، کہ وہ مشورہ کریں ان امور کے اندر مختلف لوگوں سے۔ وہ جو رسول اللہ معصوم ہیں، جو انسان کامل ہیں، جو عقل کل ہیں، جن سے خطا کا امکان نہیں ہے، ان کو خداوند متعال حکم دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سسٹم کو چلانا ہے، ایک انسان کو اہمیت بتانی ہے کہ تم رسول اللہ کے لیے اہمیت رکھتے ہو، لہٰذا جب ہمیں اس پورے انسانی معاشرے کا ایک پہلا یونٹ جو اکائی کے یعنی گھر یا خاندان، جب ہم اس کو سنوارنا چاہ رہے ہیں، جب ہم اس کو مستحکم بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ مشورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ خاتون اپنے شوہر سے مشورہ کرے، شوہر خاتون سے مشورہ کرے، اپنے بچوں کے ساتھ ان مسائل کو ڈسکس کریں جو گھر سے مربوط ہیں، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو اس پورے گھر کا ہدف ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اپنایا جائے، اس کے اندر بچوں سے ڈسکس کیا جائے، مشورہ کیا جائے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک تو احساس ذمہ داری، ایک اپنی اہمیت کا احساس، اور پھر ایک آئیڈیل، ایک اچھی سچویشن تک انسان اس گھر کو لے کر جا سکتا ہے۔